السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی توفیق سے الحمدللہ ہم اللہ کے ادب کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے 2 تقاضوں کو دیکھا، اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تیسرا تقاضا۔ تیسرا تقاضا، سب سے زیادہ محبت اپنے الہ سے کی جائے۔ ادبوا النفس ایھا الاصحاب طرق المحبہ کلھا آداب۔ اے لوگو، اپنے آپ کو ادب سکھلاؤ، کیونکہ محبت کے تمام راستے آداب ہیں۔ دین و دنیا کی سب سے بڑی نعمت محبت ہے، اور خاص کر وہ محبت جو اپنے سچے مالک و خالق سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور معرفت کے بعد تیسرا اہم ادب یہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کی جائے۔ محبت میں اول ترجیح ذات الہ، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے محبت کی جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی دوسرے سے محبت رکھتا ہے تو وہ ذات الہ کا بے ادب ہے، کیونکہ جو سچا الہ ہے اور ہر چیز کا خالق و مالک اور قابض ہے، تو گہری، سچی، پختہ اور زیادہ محبت بھی صرف اسی سے ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ کی محبت میں مسلمان اس قدر آگے ہو کہ سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے، اور اگر وہ کسی دوسرے سے محبت رکھے تو وہ بھی اسی کی وجہ سے رکھے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے رب تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائیں اور دل میں ان کا پیار بھی رکھ دیا۔ آدمی اولاد، گھر بار، کاروبار وغیرہ سے محبت رکھتا ہے، اور رکھنی چاہیے۔ ان نعمتوں سے محبت عیب نہیں، عیب یہ ہے کہ ان کی محبت میں نعمتیں دینے والے رب کی محبت یاد نہ رہے، اور آدمی دنیا اور دنیا کے مال و متاع کے لیے ذات الہ کا نافرمان اور بے ادب بن جائے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم فطرتی، عقلی اور شرعی طور پر سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار سے کریں، اور یاد رکھیں جہاں ایمان ہوگا وہاں اللہ کی محبت بھی زیادہ ہوگی۔ سچے محب کی پہچان، اللہ تعالیٰ کا سچا محب ہمیشہ اس کی محبت میں سرشار رہتا ہے۔ ہر لمحہ اس کو اسی کی محبت مطلوب و مقصود ہوتی ہے۔ حافظ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچا محب اگر بولے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی مدد سے اسی کی کتاب، اسی کی بات بولتا ہے۔ اگر وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ حرکت کرے تو بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور وہ حرکت نہ کرے تو اس کی عدم حرکت بھی خوشنودی الہی پر مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کی محبت اللہ کے لیے، اللہ کی مدد سے اور اللہ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں خالق کائنات نے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایماندار ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی جو سچے اہل ایمان ہیں وہ محبت الہی میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ انبیاء اور رسل میں ایمان سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے دل میں محبت الہ بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے آپ کے قلب و اطہر سے حب الہ نکالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، کبھی لالچ دے کر، کبھی ڈرا دھمکا کر۔ محبوب رب العالمین نے یہی جواب دیا، میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، یہی وہ مستقیم دین ہے جو ابراہیم حنیف کا طریق زندگی تھا، اور سیدنا ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔
آپ ان سے کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں۔ کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے علاوہ رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محبت الہ کے لیے سب کچھ قربان کرتے رہے۔ محبوب کائنات، امام الانبیاء، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک ویحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم عجل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کا طالب ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، تو میرے دل میں اپنی محبت کو میری جان، میرے اہل و عیال اور گرمیوں کے موسم اور پیاس کی شدت میں ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی فائق کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہر درجہ منفرد اور اہم ہے۔ فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنا پیار نصیب فرما دے اور اپنے پیارے کا پیار نصیب فرما دے، اور میرے مولا مجھے ہر اس عمل کا پیار عطا کر دے جو مجھ کو تیری محبت کے قریب کر دے۔ لوگوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگنے والوں، دنیا کی مال و دولت کے لیے لمبے لمبے وظائف کرنے والوں اور ہمیشہ دنیا کے مفاد کے لیے ہی اپنی زبان کو حرکت دینے والوں، کبھی اپنے پیارے شہنشاہ سے محبت بھی مانگا کرو، کبھی اس قادر متعلق سے اس کے پیار کا بھی سوال کیا کرو۔ اللہ کی قسم، جن کو ذات الہ کا سچا پیار نصیب ہوتا ہے، وہ دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں اور رحمتوں سے ہمکنار کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی عظیم ذات سے سب سے زیادہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اپنے پیاروں کی فرصت میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، اللہ کا باادب ہمیشہ سب سے زیادہ محبت بھی اللہ تعالیٰ سے ہی رکھتا ہے اور اس کا دل ہر وقت محبت الہی سے سرشار رہتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، محبت ہی دلوں کی زندگی ہے، وغذاء الروح، اور روحوں کی غذا ہے، ولیس للقلب لذت الا بها، دل کی لذت ہی محبت سے نصیب ہوتی ہے، وفساد القلب اذا خلا من محبہ فاترح وبارہ والہ، اور جب دل حقیقی خالق اور معبود کی محبت سے خالی ہو تو اجڑ جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، دل کی زندگی خشک ٹہنی کی طرح مرجھا جاتی ہے اور وہ چلتا پھرتا انسان مردہ لاش کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب سب سے زیادہ محبت رکھی جائے تو آدمی جہاں ادب کے کمال کو پہنچتا ہے وہاں اس کا دل نور محبت سے منور ہو جاتا ہے اور با ادب سچا مسلمان اپنی چاروں طرف بلکہ ہر طرف روشنی ہی روشنی محسوس کرتا ہے۔ بلکہ دین تو کہتا ہے جس کو سب سے زیادہ پیار رب سے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے با ادب کی زندگی مٹھاس سے بھر دیتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جانی مٹھاس چکھنے والے 3 خوش نصیبوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وجدا حلاوۃ الایمان، جس کو اللہ اور اس کے رسول دنیا و کائنات سے زیادہ محبوب ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ اور معلوم ہوا کہ جو سب سے زیادہ اپنے پیارے رب سے پیار نہیں کرتا وہ ساری زندگی بے ادب ہی نہیں رہتا بلکہ ایمان کی چاشنی حلاوت اور مٹھاس سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے والا با ادب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاہ، جو شخص
اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو فرمایا، کیا اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے سے مراد موت ہے؟ موت کو تو ہر ایک ناپسند ہی کرتا ہے، زندہ رہنا ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، لیس کذالک، ایسے نہیں جس طرح تم کہتے ہو، بلکہ المؤمن اذا بشر برحمت اللہ ورضوانہ وجنتہ احب لقاء اللہ فاحب اللہ لقاء، مومن کو جب اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت اور جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ پھر اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، دل میں پیارے رب کی ملاقات کا شوق پیدا کرتا ہے، اس کا دل ملاقات الہی کی محبت میں تڑپتا ہے، فَأَحَبَّ اللَّهُ لِكَ، تو پھر اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ اور بد عمل منکر کو جب عذاب الہی کی وعید سنائی جاتی ہے تو وہ رب کے پاس جانا ناپسند کرتا ہے، اور پھر رب بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسا کہ نماز سے ہم لیتے ہیں، نماز بھی ایک ذریعہ ہے اپنے رب سے ملاقات کا، قرآن بھی ایک ذریعہ ہے اپنے رب سے باتیں کرنے کا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب سے ملاقات کرتا ہے، رب اس کو دیکھتا ہے اور وہ اپنے رب کو۔ اگر انسان اپنے رب سے ملاقات کا شوق پیدا کرتا ہے تو رب اس کو اپنے آگے جھکنے کی بار بار توفیق دیتا ہے، اور پھر رب اس کو اپنی محبتوں سے نواز دیتا ہے، کبھی راتوں میں جگا کر تو کبھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت وہ انسان جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتا ہے تو جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو اس کو تب بھی اپنے رب کی محبت یاد آتی ہے کہ اس رب نے الحمدللہ مجھے اذان سننے کے قابل بنایا، مجھے توفیق عطا فرمائی اس خوبصورت اذان کو سننے کی۔ اور وہ جب رب کی محبت میں شدید تر ہوتا ہے، اس رب کی محبت میں اپنے آپ کو بالکل مائل کر لیتا ہے، تو اس کے لیے ایک سجدہ بھی اللہ کی محبت کا ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی محبت میں سجدہ کر رہا ہوں۔ یقین کریں اللہ کی محبت ایسی خوبصورت محبت ہے کہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ وہ رب جس نے توفیق عطا فرمائی یہ خوبصورت الفاظات سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، تو دل ڈوب جاتا ہے کہ اتنے لوگوں میں رب نے مجھے چنا اپنے آگے کھڑا ہونے کے لیے، اپنے آگے جھکنے کے لیے۔ یا الہی، اس کے علاوہ اور تیری محبت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے رب کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، آج دنیا میں جس قدر زیادہ اپنے رب سے پیار اور محبت رکھو گے وہ اسی قدر بلکہ اس سے بڑھ کر تم سے پیار کرے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اے انسان صد افسوس، وہ عظیم شہنشاہ رب العالمین ہونے کے باوجود تیرا خیال کرے، تیری ضرورتوں کو پورا کرے، قدم پر قدم پر تجھ پر رحم کرے، مگر تو کمزور انسان ہو کر اس کا حیا نہ کرے، اس کا ادب نہ کرے، بلکہ دنیا داری سے تو زیادہ محبت کرتا ہو اور پروردگار کی محبت کا کبھی احساس بھی تیرے دل میں نہ آیا ہو۔ آخرت میں دیدار الہی کی سعادت، اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف انہی کو نصیب ہوگا جو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ لا وصول الى سعادت لقاء اللہ فی الآخرہ الا بتحصیل محبته ولا انس به في الدنيا ولا تحصل المحبة الا بالمعرفة ولا تحصل المعرفة الا بدوام الفقر۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی سعادت صرف اسی صورت میں ہوگی جب دنیا میں اس سے انس و پیار ہو
اور محبت پہچان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی پہچان بغیر غور و فکر کے ہوتی ہے۔ یعنی روز آخرت دیدار الہی کے لیے دنیا میں اس سے انس رکھنا ضروری ہے۔ اس دنیا میں اس وقت تک سچا انس نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے کمالات کی پہچان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اس وقت ممکن نہیں جب تک آدمی اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر نہ کرے۔ مختصر میں یہ بتلانا چاہتی ہوں کہ سب سے زیادہ محبت صرف اپنے اللہ سے کرو، یہ صرف اسی کا حق ہے اور یہ صرف اسی کے ادب کا تقاضا ہے۔ اور اگر تم رب سے زیادہ محبت دنیا سے کرتے ہو اور تمہیں خالق دنیا کے مقابلہ میں دنیا زیادہ محبوب ہے تو سمجھ لو تم اپنے رب کے بہت بڑے بے ادب ہو۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گمراہ اور فاسق قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبہ والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یاد رہے، محبت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس محبت کو صرف دنیا داروں یا دنیا داری تک محدود نہ رکھیں، اس قیمتی دولت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے باکمال پروردگار سے محبت کریں اور ہر چیز سے بڑھ کر کریں، پھر انشاءاللہ اس محبت کا ثمر میٹھا ہوگا اور آپ جیسے باادب کو رحمتیں اور برکتیں اپنے گھیرے میں لے لیں گی اور آپ ساری زندگی خیر و برکت سے مالا مال رہیں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے ادب کا اہم تقاضا محبت الہ صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حبیب لیس لی بعدہ حبیب وما لسوہ فی قلب نصیب، حبیبی غائب عن بصری و شخصی ولکن عن فوادی لا یغیب۔ محب الہ سے الہ کی محبت، اس موضوع کے آخر میں اس عظیم سعادت کو ضرور تحریر کرنا چاہوں گی جو الہ سے محبت کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے الہ سے محبت کرتا ہے تو الہ بھی اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اس کو اپنی مخلوق میں سے اپنا محبوب اور پیارا بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 10 ایسے خوش نصیبوں کا ذکر خیر فرمایا جن کو اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ آئیے آج ہی ان کی فرصت میں شامل ہو جائیں۔ ایمان والے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، یعنی ان سے محبت کرتا ہے۔ تقوی والے، ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ظاہر و باطن کو پاک صاف رکھنے والے، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔
انصاف کرنے والے. ان اللہ یحب المقسطین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے. ان اللہ یحب المتوکلین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. صبر کرنے والے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. نیکی کرنے والے. ان اللہ یحب المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. توبہ کرنے والے. ان اللہ یحب التوابین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 10 ایسے خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور محبت کے نتیجے میں اس کا پیار نصیب ہوتا ہے. اور اسی طرح امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی ایسے خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا کہ جو محبت الہی کی دولت پاتے ہیں. آخر میں ہم اس پاکیزہ موضوع کو جنتی سردار کے ذکر پر مکمل کرتے ہیں کہ جن کی عظمت اور شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگہ الہی میں دعا فرمائی کہ احب اللہ من احب حسینہ، حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والے سے اللہ تعالیٰ پیار فرمائے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ترجمان مسلک محدثین امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دکھ دیا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جن ظالموں نے آپ کو شہید کیا ان پر اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ اور اس کے نیک بندوں کی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کی نفلی فرضی کوئی عبادت قبول نہ کرے. دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہمیں بھی پیار کی نظر ہی سے دیکھے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے تیسرا تقاضا دیکھا جس میں ہم اپنے رب تعالیٰ کی محبت کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے محبت کرنی چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے اپنے رب سے محبت کرنے کا، اپنے رب کی محبت کو کس طرح خاص کرنا ہے. جس طرح ہم دنیاوی محبتوں کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، خاوند کی محبت، دوست کی محبت، جس کی محبت ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی ہر بات کو مانیں، جو ہم سے وہ امید رکھیں ہم اس کو پورا کریں. تو جب ہم دنیاوی محبتوں میں اتنے شدید ہو سکتے ہیں تو اس الہ کی محبت کے لیے ہم اپنی زندگی کیوں نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا محب بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.